अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुरान करीम के एक और पहलू पर गुफ्तगू करने लगे हैं और ये रमज़ान मुबारक की 29वीं नशस्त है, 29वां रोज़ा है जिसमें हम हाजिर हैं। प्यारे दोस्तों, हम तारीख़ का जो मुताला करते हैं कि तारीख़ के अंदर हमारे ताबईन, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन ने कुरान करीम की कितनी कितनी खिदमात सर अंजाम दी हैं और उनका हाफ़ज़ा कितना था और उनके ज़हन कितना मज़बूत थे। हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में, मोहब्बत में कितने सरशार थे और अल्लाह ताला ने उनको कितना अक्ल अता किया हुआ था। प्यारे दोस्तों, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, हुज़ूर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के प्यारे शागिर्द हैं हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने आपको मशवरा दिया कि आप कुरान करीम हिफ्ज़ कर लो। जैसे ही इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये हुक्म मिला तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हफ़्ता के लिए गायब हो गए। जब हफ्ते बाद तशरीफ़ लाए तो आप हाफिज़ कुरान थे। प्यारे दोस्तों, देखें, वो एक पाकीज़ा ज़माना था और ज़हन इतना खूबसूरत थे कि एक हफ़्ते के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। इसी तरह हज़रत शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न जमाआ के बारे में मशहूर है, उन्होंने एक महीने के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था। प्यारे दोस्तों, ये वो असहाब हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क़ में डूबे हुए थे और आका करीम वसल्लम की खुसूसी निगाह करम इन हज़रात को हासिल थी। काज़ी अबू अब्दिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 5 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था और हुज़ूर सैयदना इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाहि अलैह ने 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था और आपने उसको मुकम्मल कर लिया था। प्यारे दोस्तों, आप याद रखें, देखें, कोई मुहद्दिस 5 साल की उम्र में और कोई मुहद्दिस 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहा है। इससे पता चलता है जो बच्चे पैदा होते हैं अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये तमाम तर चीज़ें रख दी गई होती हैं और ये उनकी मेहनत पर होता है। और प्यारे दोस्तों, ये भी है कि बाज़ दफ़ा जो तालिब बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा अल्लाह ताला की तरफ से इनामात अता होते हैं, अक्ल के और फ़यूज़ व बरक़ात के। ये जो वाक़यात आप सुन रहे हैं, ये वो खुशनसीब लोग थे जिनके घर इल्म वाले थे, वालिदैन मुहद्दिसीन हुआ करते थे, मुफस्सिरीन हुआ करते थे। इस वजह से इनके ज़हन भी इतनी तेज़ थे। आजकल भी मेहनत करके ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं और ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो मेहनत करके इस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। और इसी तरह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके हाफ़ज़े का क्या कहना? प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह, आपके बारे में आता है कि आप हाफ़िज़ कुरान ना थे, लेकिन किसी शख्स ने आपके नाम के साथ लफ्ज़ हाफ़िज़ लिख दिया। तो प्यारे दोस्तों, जब रमज़ान मुबारक की वो मुबारक साआतें आईं तो आप मुख्तसर से वक्त में तरावी से पहले आप कुरान करीम उठाते और उसको पढ़ते, इस लिहाज से पढ़ते कि कुरान करीम आपको हिफ्ज़ हो जाता और इशा की नमाज के बाद आप उसको रोज़ाना सुना दिया करते थे। तो गोया कि एक महीने के अंदर आपने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। आप प्यारे दोस्तों अंदाज़ा लगाएं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाफ़ज़ा कितना कवी और मज़बूत था कि तरावी से पहले थोड़ी सी देर के अंदर आप उसको हिफ्ज़ कर लिया करते थे और हिफ्ज़ करके उसको तरावी के अंदर सुना भी लिया करते थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बात यह है, इंसान के अंदर जब तक़वा, परहेज़गारी और रब का खौफ पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें अता फ़रमा देता है कि इंसान ख़ुद ब ख़ुद जो है अल्लाह ताला का मुक़र्रब बंदा बन जाता है। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था। सुभान अल्लाह, जलीलुल क़द्र मुज्तहिदीन में से हैं इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
اور اسی طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 8 سال تھی جب انہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، اور ان کے والدین نے ان کے اوپر محنتیں کی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کریم کی علوم کی خدمت لی ہے، اور یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، جو کہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے 1857 کی جو جنگ ہے اور اس کے جو مراحل ہیں، اور یہودیوں کا ادھر آنا، انگریزوں کا، اور پاک و ہند کے اندر جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں اور ہندو کے درمیان میں جو دراڑیں ڈالی اور اختلافات کو اجاگر کیا، تو یہ وہ دور تھا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جید عالم دین، شیخ الحدیث تھے، اور ان کے علم کا کیا کہنا، لیکن ان بدبختوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم المرتبت اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں ڈوبے ہوئے سرشار شخصیت کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا، اور بہت ظلم ڈھائے، جیلوں میں ڈالا، اور پتہ نہیں کتنا صعوبتوں سے ان کو دوچار کیا۔ تو مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 4 ماہ کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور قرآن کریم کو مکمل کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ چند شخصیات تھی جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ وہ حیرت انگیز واقعات تھے جن کو انسان پڑھ کر خود جو ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا تھا اور اتنا عقل عطا کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ساری چیزیں تقویٰ اور پرہیزگاری سے آتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں صحابہ کرام کی طرف کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا جوش و جذبہ تھا۔ حضور سیدنا تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 رکعت میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ آقا کریم علیہ السلام کا فیضان تھا کہ صحابہ کرام 1 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کل ہم اپنے احوال کو دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے۔ ہم قرآن سے اتنا دور ہیں کہ قرآن کے قریب نہیں آتے، ہم قرآن پڑھتے نہیں۔ اگر ہم نے 2-4 لفظ پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ناظرہ قرآن آتا ہے، لیکن وہ ہم غلطیاں کر کے پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے، ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھ رہے، درست نہیں پڑھ رہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی کوشش نہیں کرتے کسی قاری قرآن کے پاس، کسی حافظ قرآن کے پاس، کسی امام مسجد کے پاس نہیں جاتے کہ وہ ہمارے قرآن کو درست طریقے سے ہمیں حروف اور ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھائے تاکہ ہم ٹھیک طریقے سے پڑھیں۔ پوری زندگی لگ جاتی ہے، 30 40 50 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن ویسے کا ویسا پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، صحابہ کرام کی محبت دیکھیں، 1 رکعت میں قرآن ختم ہو رہا ہے، لیکن ہماری محبت بھی دیکھیں کہ ہم پوری زندگی قرآن ٹھیک پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جو نہیں پڑھتے وہ تو ویسے فارغ ہیں، وہ تو دین سے ویسے دور ہیں، وہ تو جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کو آتا ہے کم از کم وہ تو ٹھیک طریقے سے پڑھیں۔ حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، کتنی عظیم مرتبہ شخصیت ہیں۔ آپ 1 دن میں 8 قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، 1 دن میں 8 قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح حضور سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ختم کرتے اور ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، عظیم تابعین میں سے ہے۔ حضور سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 راتوں میں 1 ختم کرتے، اور رمضان شریف میں 3 راتوں میں 1 ختم کرتے، اور رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، جو کہ ابھی چل رہا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ میں ہر رات 1 ختم کرتے تھے۔ پھر دوستو، یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، فقہاء، محدثین، مفسرین نے قرآن کریم کی کتنا خدمت کی ہے اور قرآن کریم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوستو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو خوب پڑھیں،
خوب سمجھیں اور سمجھ کر ہم بھی اس کو یاد کریں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائیں تاکہ یہ چیز ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک حافظ صاحب تھے، حافظ کریم بخش، نابینا تھے، گنگوہ کے رہنے والے تھے۔ گنگوہ جو علاقہ ہے انڈیا کا، وہاں کے رہنے والے تھے اور وہیں پڑھاتے تھے۔ وہ 3.5 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، 3.5 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کر لینا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پورے گھنٹے میں 1 پارہ پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ نابینا تھے، دوسری بات یہ ہے، لیکن ان کی لگن اور دلچسپی قرآن کریم کی صحیح اتنا تھی کہ وہ 3.5 گھنٹے میں قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے پیارے دوستو، جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اس کے اندر ہر جملے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کے پاس خط لکھا کہ فوجیوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں اور سال کے آخر میں ان کی فہرست میرے پاس بھجوائیں۔ حضور سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فوجیوں کو قرآن کریم حفظ کروانا شروع کر دیا۔ سال کے آخر میں جب لسٹ بھیجی تو 300 حافظ قرآن کے نام اس لسٹ میں بھجوائے۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، دیکھو صحابہ کے نام کی محبت دیکھیں اس کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ۔ اور یہ بات بیان کر کے ایک اور بھی میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اسی طرح حضور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے گورنر تھے، ان کے پاس خط بھجوایا کہ ان کے پاس سال کے آخر میں 10,000 حفاظ کی لسٹ آئی۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، 10,000 حفاظ بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیارے دوستو، خوشخبری میں نے آپ کو یہ سنانی ہے، الحمدللہ اس سال چونکہ آج 29واں روزہ ہے تو ہماری جامع مسجد رحمانیہ کے اندر محفل شبینہ ہوئی ہے جو 27، 28 اور 29 رمضان مبارک کی راتوں میں قرآن کریم پڑھا گیا۔ اس وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ قرآن کریم کی محبت، اس کی تلاوت کو مزید اجاگر کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ محفل شبینہ رکھی ہے تاکہ حفاظ قرآن کرام جو نئے نئے بچے ہوتے ہیں، حافظ بنتی ہیں، ان کی قابلیت، صلاحیت کو اجاگر کیا جائے، مزید قرآن کریم کے ساتھ محبت کے طریقوں کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے رائج کریں گے اور محفل شبینہ کا انعقاد کریں گے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے سامنے بہت محنت کے ساتھ اور قرید کر کے آپ کے سامنے ایسی گفتگویں لاتے ہیں۔ آپ ہماری گفتگویں سنیں اور سن کر آگے شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور ہمارا ساتھ دیں، باقی ویڈیوز بھی سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔